کے میدان میں کیا ہوا اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کروں گا، آپ جانتے ہیں۔ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ آیتیں پڑھتے چلے جائیے اور اندازہ لگائیے کہ رسول کے نواسے نے قرآن کریم کی انہی آیتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے کربلا کے میدان۔ قرآن کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کی آیتوں کو آپ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر مشکل سمے آ جائے، مشکل ٹائم آ جائے، جب تم پریشانی میں گھر جاؤ، جب تم تکلیف میں پڑ جاؤ، جب تم پرابلم میں پڑ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو دو چیزوں کو تم پکڑ لینا، دو چیزوں کے ذریعے تم مدد طلب کرنا، دو چیزوں کو تم سہارا بنا لینا، دو چیزوں کو اپنا لینا۔ بالصبری، ایک تو صبر کر لینا، ایک تو تم صبر کر لینا، اور دوسری چیز والصلاۃ، تم نماز قائم کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بال بچوں کو لے کر جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے۔ کوئی بال بچوں کو لے کے جنگ کرنے نہیں جاتا ہے، ان کے اوپر تو جنگ کو تھوپا گیا تھا، وہ تو جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہ تو لوگوں کی اصلاح کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ ان کے اوپر جنگ کو تھوپا گیا، ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں آئے اور شیر کی طرح اکیلے کھڑے ہو کر کے دشمن سے لڑتے رہے۔ انہوں نے صبر بھی کیا، انہوں نے نماز بھی قائم کی۔ کربلا کا میدان حضرت حسین کے سجدے سے آباد ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا دیا، مگر نماز نہیں چھوڑی، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چھوڑا، اللہ کے آگے سر جھکانا نہیں چھوڑا۔ او حسین کا نام لینے والوں، او حسین کا نام لینے والیوں، تمہاری زندگی میں نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے، تم بیٹھ کر کے موبائل پہ لگے ہو، تم ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، تم تو رات میں 2 بجے سوئے ہو، تم تو فجر کی نماز میں سوئے پڑے ہو۔ جب تمہیں حسین کے نانا کی سنت سے پیار نہیں ہے، جب تمہیں حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے پیار نہیں ہے، جب تمہیں نماز سے محبت نہیں ہے، تو کیوں نام لیتے ہو حسین کا؟ ارے حسین تو اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے ہوئے سر کٹا کے چلے گئے۔ حضرت حسین نے ہم کو سبق دیا، او لوگو، یہ 2 چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ آج بہت ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میری بات نوٹ کر لو، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اگر ہوگا اسی نماز کا ہوگا میرے ساتھ۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن پیدا کرے گا، ایسے حالات پیدا کرے گا کہ جنتیوں کو دکھایا جائے گا جہنمیوں کا منظر۔ جنتی دیکھیں گے ہمارے دوست اور احباب ہیں، ہمارے ساتھ چائے پیتے تھے، ہمارے ساتھ
بائک پر چلا کرتے تھے، اسی پٹھان پاڑا میں رہا کرتے تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے یار تھے، ہمارے پڑوسی تھے، ہم جنت میں چلے گئے، وہ جہنم میں چلے گئے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے دوست تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو میرے ساتھ چائے پیا کرتا تھا، تو میرے ساتھ دوستی کیا کرتا تھا، ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی تو جہنم کی آگ میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے شہدائے کربلا کا نام لینے کا اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جب اللہ کے پیارے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے، جب آپ تکلیف میں ہوتے تھے، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ محمد رسول اللہ کے دل کو سکون مل جائے، اے بلال اذان دے دو تاکہ اللہ کا آخری نبی نماز پڑھ کے سکون حاصل کرے۔ اے مسلمان تیرے نبی کو تو نماز پڑھ کے سکون ملتا تھا، تجھے نماز کے بغیر کیسے سکون مل رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے، جب آپ کے زبان سے صحیح طریقے سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کے غور سے سنا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ آخری ٹائم تھا اللہ کے پیارے نبی کا، آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا خیال کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا۔ کربلا کا پہلا سبق یہی ہے میرے ساتھی، صبر پیدا کرو اور نماز پیدا کرو۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے میرے پیارے ساتھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے مصیبت آ جائے تو برداشت کر لیا جائے، صبر کا مطلب یہ بھی ہے آپ اللہ کے دین پہ قائم رہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اب اللہ کے دین کو نہ چھوڑے۔ نوجوان نے داڑھی رکھ لی، ماں باپ بھی مذاق اڑانے لگے، محلے والے بھی مذاق اڑانے لگے، لیکن اس نے داڑھی کو نہ چھوڑا کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، میرے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھی۔ مسلمان لڑکی گھر کے باہر نکلی، مکمل پردے میں نکلی، اس کی سہیلیوں نے کہا ارے تو بڑی پردہ دار بنتی ہے، دیکھ پورے محلے میں کوئی پردہ نہیں کرتا، پورے خاندان میں کوئی پردہ نہیں کرتا، لیکن وہ لڑکی پردے میں نکلی، اس نے کہا میرے رب کا حکم ہے، میرے قرآن کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے تانے سن لیے، اس نے گالیاں سن لی، اس نے لوگوں کی باتیں سن لی، مگر صبر کیا۔ یہ بھی تو صبر ہے میرے ساتھیوں، اللہ کے دین پر قائم رہنا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگلی آیت ذرا غور سے سنیے گا، ہم کہتے ہیں حضرت حسین قتل ہو گئے، حضرت حسین کو لوگوں نے قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو، اس کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے، اسے عام مردوں کی طرح نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اپنے رب کے پاس ایک اسپیشل زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی تمہاری زندگی سے بہتر زندگی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے رب کے پاس کتنے آرام سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو شہادت کا مرتبہ دے دے وہ بڑا خوش نصیب ہے،
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول کے نواسے ہیں، اور اللہ نے یہ مقام بھی ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ انہیں شہید ہونا تھا، اور اللہ نے شہادت کا یہ مقام بھی ان کے مقدر میں لکھا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شہید کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تم شعور نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، کربلا کا میسج پڑھتے چلے جائیے قرآن کی روشنی میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور اے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ بنگال کے حالات ہم بہت اچھی طریقے سے محسوس کر رہے ہیں، بدل چکے ہیں۔ ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج ملک میں نفرت پھیلانا چاہتا ہے۔ ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے جان و مال سے نفرت کرتا ہے۔ آج ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل ہے۔ آج مسلمان بچے مدرسے سے نکلتے ہیں، پھر خبر آتی ہے لاپتہ ہو گئے، پھر ان کی لاش ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی خوف و دہشت بھی تمہارے اوپر طاری ہوگی، والجوعی، اور کبھی ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی اناج کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جان کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ زندگی میں سب کچھ آپ کو نہیں مل پائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آپ کو زندگی میں ضرور ملے گی۔ کبھی کوئی مر جائے گا، کبھی کوئی پیدا ہو جائے گا، کبھی کوئی سکھ آئے گا، کبھی کوئی دکھ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی جان مال اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ آزمائش آئے گی میرے پیارے ساتھی، اور ہمیں آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی آپ آزمائشوں میں بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اے اللہ، صبر کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی سنکٹ آتا ہے، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ، وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کی ملکیت ہیں میرے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لے ہمیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے میرے ساتھ۔ ذرا حضرت حسین کے نانا کی زندگی اٹھا کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تیسرا بیٹا حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ بچہ بڑا پیارا تھا، اللہ کے نبی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے۔ 4 بیٹیاں آپ کو تھی، یہ بیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ میرا بھی بیٹا جوان ہوگا۔ آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے بچے کو دیہات میں بھیجا۔ دیہات میں بچے جاتے تھے اور دائیوں کا دودھ پیتے تھے، اور دیہات کے ماحول میں اچھی آب و ہوا میں پلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے ابراہیم کو دیہات بھیجا۔ بچہ دھیرے دھیرے 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن خبر آئی، اے اللہ کے رسول آپ کا بچہ بہت بیمار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے پہنچے۔ بچہ آپ کی گود میں دیا گیا۔ بچہ دم توڑ رہا تھا، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی،
بخاری کے الفاظ ہیں وَنَفْسُهُ وَنَفَسُهُ يَتَقَاقَعُ، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ او لوگوں، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کے رسول کی بھی مرضی نہیں چلتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو گود میں لیے، بچہ رو رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کا دل پریشان ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ او حسین کا غم منانے والوں، او حسین کو یاد کرنے والوں، آؤ ذرا حسین کے نانا کا صبر بھی دیکھ لو۔ آپ نے بچے کی لاش اپنے ہاتھوں میں لی اور بچے نے آپ کی گود میں دم توڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، محرم کا غم منایا جا رہا ہے حضرت حسین کا، اور آگ سجائی گئی ہے، آگ لگی ہے اور نوجوان اس آگ میں چل رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو دیکھا کہ چاروں طرف تلوار چل رہی ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی کیل کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، تمہارے رسول اور حضرت حسین کے نانا تمہیں آگ سے بچانے آئے تھے اور تم آگ پہ چل کر کے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ حسین کے نانا کے دین کا طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے مسجد میں نماز کا ٹائم ہو، نماز نہ پڑھی جائے اور محرم کی صبح 10 محرم کی صبح اس طریقے سے چاروں طرف تلوار چل رہی ہو اور کسی کیل کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غم منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیں حسین کے نانا نے نہیں سکھایا ہے۔ حسین کے نانا نے تو ہمیں یہ بتایا لَيْسَ مِنَّا مَن لَّطَمَ الْخُدُودَ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے گال پہ تھپڑ مارے، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، جو غم کے موقع پر اپنا کپڑا پھاڑے، اپنا سینہ چاک کرے، اپنا گریبان چاک کرے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی گھر میں کوئی میت ہو جائے، کبھی کوئی غم آ جائے، خبردار اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے مصیبت تو سب کے اوپر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جنت تو انہی لوگوں کو دے گا، بشارت تو انہی لوگوں کو دے گا جو صبر کر لیں گے۔ اور صبر کی پہچان کیا ہے؟ جب مصیبت آئے تو زبان سے ایک ہی جملہ نکلے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ میسج ہے میرے پیارے ساتھیوں، شہدائے کربلا نے جو میسج ہمیں دیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان مسجد سے دور ہے، مسلمان نماز سے دور ہے، مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور ساتھ بڑی محبت ہے ہمیں حسین سے۔ اللہ کی قسم، حسین کے گھر کی کسی لڑکی نے کبھی بغیر چادر کے اپنے گھر سے قدم نہ نکالا۔ حسین کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے والا ہے، اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں اے میرے سرتاج، میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں نہ نکالنا۔ اے فاطمہ، اے میری بیوی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اپنا جنازہ رات میں نکالنے کو کیوں بول رہی ہو؟ اے میرے سرتاج، اے علی، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کے اوپر، میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا۔ او اسلام کی بیٹیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ حضرت حسین کی ماں ہے۔ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ حسین کے نانا کا دین کیسا تھا میرے ساتھ۔ ہم نے تو حسین کے نانا کے دین کی شکل کو بدل ڈالا۔
آج کتنے غیر مسلم ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو جب مسلمانوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا اسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا اسلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرو جو نہ تو حضرت حسین نے جس کا حکم دیا تھا، نہ حضرت حسین کے نانا نے جس کا حکم دیا تھا۔ اسلام غم ظاہر کرنے کی بھی سیما طے کرتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اسلام کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ غم ظاہر نہیں کر سکتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، حضرت ابو سفیان کا۔ انتقال کے 3 دن گزر گیا، 4تھا دن آیا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگائی اور اپنے کپڑے پر خوشبو لگائی اور عورتوں سے کہا، اے عورتوں، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ 3 دن گزر چکا ہے، میرے ابا کے انتقال کو 3 دن گزر چکے، آج 4تھا دن ہے، اب غم منانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں خوشبو لگا کر کے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف بیوی کو اجازت ہے وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی، 4 مہینہ 10 دن تک غم منائے گی، اور کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور یہ ہے حضرت حسین کے نانا کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھی، آج افسوس کی بات ہے، نام تو حضرت حسین کا لیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو حضرت حسین کو بنیاد بنا کے اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کوئی ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عمر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عثمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اماں عائشہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو میرے ساتھیوں، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، مقام الگ الگ ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں، لیکن تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ عبد الغفار اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہے، یہ عقیدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے ہر نبی کے ہر صحابی کو جنتی قرار دیا ہے۔ آج کل جانتے ہیں نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا، نیٹ کا پیپر بڑی محنت سے ہمارے نوجوان بچے تیاری کرتے ہیں، 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ نیٹ کا ایگزام دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ایڈمیشن MBBS میں ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا، بڑی بدنامی ہوئی ہمارے دیش کی، پھر گورنمنٹ نے دوسرا پیپر کرایا۔ اب یہ دوسرا پیپر جو لوگ کوالیفائی کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ صاحب انہوں نے نیٹ کوالیفائی کر لیا، پھر وہ آگے چل کر کے ڈاکٹر بنیں گے۔ او لوگوں، تم دنیا میں نیٹ کا پیپر دیتے ہو تو تم ڈاکٹر بنتے ہو، تم IPS کی پریکشا پاس کرتے ہو تو پولیس آفیسر بنتے ہو، تم IAS کا ایگزام دیتے ہو تو IAS آفیسر بنتے ہو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کون سا سرٹیفکیٹ دیا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو بعد میں ایمان لائے، جو پہلے ایمان لائے جو بعد میں ایمان لائے، جو مہاجرین میں سے تھے جو انصار میں سے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ پوری کائنات میں نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اپنے صحابہ کو دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ارے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کیوں کرتے ہیں؟
ہم عمرہ کیوں کرتے ہیں, ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو جائے, ہماری عبادت میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو. لیکن ذرا غور کرو میرے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ, یہ دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو نبی کے صحابہ کو ملا ہے. میرے ساتھ صحابہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضرت ابو بکر کو ذرا دیکھیے, غار ثور میں جب ہجرت کے سفر پہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے, حضرت ابو بکر نے کہا رک جائیے, میں ذرا چیک کر لوں کوئی سوراخ تو نہیں ہے. جتنے سوراخ تھے اس میں اینٹ پتھر بھر دیے, کپڑے بھر دیے, ایک سوراخ رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا اور اللہ کے رسول کو اشارہ کیا کہ آپ آ کے آرام کیجیے. اللہ کے پیارے نبی تھکے آ رہے تھے, آپ ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر کے سو گئے. آپ کو نیند آ گئی اور اس بل میں, اس سوراخ میں کوئی زہریلا جانور تھا جو بار بار ابو بکر صدیق کو ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے بدن کو حرکت بھی نہیں دے رہے کہ اللہ کے رسول کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور وہ گرم گرم آنسو اللہ کے پیارے رسول کے رخسار پر پڑے, آپ کے گال پہ پڑے. آپ کی نیند کھلی, آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اس سوراخ میں کوئی زہریلا جانور ہے جو بار بار مجھ کو ڈس رہا ہے. فوراً انگوٹھا ہٹوایا اللہ کے رسول نے, جانور کو باہر نکال کے پھینکا گیا اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پہ لگایا, ان کا انگوٹھا بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ وہ صحابہ تھے جو خود تو تکلیف اٹھا لیتے تھے, اپنے نبی کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے تھے. ذرا خبیب بن نبی کو دیکھو, ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. سولی پہ چڑھانے کے پہلے مکہ کے کافروں نے کہا اے خبیب کوئی انتم اچھا ہو, کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو. کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بڑی ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا اے مکہ کے کافروں, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا, کہیں تم یہ نہ سمجھو میں جان بچانے کی ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں, میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا. کہا اے خبیب اب تو ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے, اب تو تمہیں جان سے مار دیں گے. اے خبیب مرنے کے پہلے ہم تمہیں ایک آخری موقع دے رہے ہیں. اے خبیب اگر تم صرف ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. او لوگوں, خبیب نے اتنا سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ارے ظالموں, تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ میرے نبی کو سولی چڑھا دیا جائے اور میری جان بچ جائے. ارے ظالموں, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا میرے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے اور میری جان بخش دی جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے, مجھے تو یہ سودا بھی گوارا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے میرے بھائی. او میری پیاری ماں بہنوں, نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی عجیب تھیں. ایک عورت جس کا باپ بھی مارا گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں. جب جنگ احد سے لوگ لوٹنے لگے, لوگوں نے کہا اماں تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا میرے باپ کی خبر نہ بتاؤ, فاطمہ کے باپ کی خبر بتاؤ. کہا اماں تیرا بیٹا بھی مارا گیا. کہا میرے بیٹے کی بات میں خبر دینا, پہلے آمنہ کے لال کی خبر دو. کہا تیرا شوہر بھی انتقال کر گیا. کہا میرے شوہر کی خبر بعد میں دینا, پہلے عائشہ کے شوہر کی خبر دے دو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہے, چوٹ آئی ہے, زخمی ہے, لیکن صحیح سلامت ہے. کہا نہیں, جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں گی مجھ کو چین نہیں آئے گا. جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے, اس عورت نے دیکھا باپ مر چکا ہے, بھائی مر چکا ہے, شوہر مر چکا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا, دیکھتے ہی کہتی ہے کل مصیبت بعدک
अजलल, ऐ अल्लाह के रसूल आप बाहयात हैं, आप सही सलामत हैं। बाप चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, शौहर चला गया, ऐ अल्लाह के नबी अब हर मुसीबत आसान है, आप सलामत तो हर मुसीबत आसान है। ये रसूल की सहाबियात थी मेरे साथियों। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद से निकल रहे थे। उस जमाने में मस्जिद में आगे मर्दों की सफ होती थी, पीछे औरतों की सफ होती थी। मर्द भी निकले, औरतें भी निकली और दोनों का इख्तिलात होने लगा, दोनों एक दूसरे से गुड़मुट होने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी की नजरें पड़ गई। आपने औरतों से कहा इस्ताखिरना, ऐ औरतों किनारे हो जाओ, लैसा लकुन्ना अन तहकुकना तरीक, ऐ औरतों तुम बीच रास्ते में से न चला करो, तुम मर्दों से कंधे से कंधा सटा करके न चला करो, तुम किनारे से चला करो। नबी ने एक मर्तबा कहा था, एक बार हुक्म दिया था। हदीस के अल्फाज हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है। उस दिन के बाद से जब औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, वो इतना किनारे से चलती थी, उनके कपड़े दीवार में फंस जाया करते थे, वो मर्दों से इतना दूर होकर के चला करती थी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की सहाबियात भी अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए मर मिट जाया करती थी। आज हम कहां खड़े हैं मेरे साथी? हम तो नाम लेते हैं कि साहब हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं सहाबा से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत हुसैन से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत अली से, हमें बड़ी मोहब्बत है हजरत फातिमा से। हमारा किरदार क्या है? हम कहां खड़े हैं मेरे प्यारे साथी? हजरत मुगीरा बिन शुबा को देखो, वो कहते हैं मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा, मैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको मैंने बताया, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम दिया है। आपने फरमाया है मुगीरा, क्या तुमने अपनी होने वाली बीवी को देखा है? कहा अल्लाह के नबी देखा तो नहीं है। कहा जाओ एक बार देख लो, जब तुम देख करके शादी करोगे तो शादी में मोहब्बत ज्यादा रहेगी। पता ये चला कि शादी के पहले जब रिश्ता तय हो जाए तो शरीयत इजाजत देती है कि एक बार लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। हमारे यहाँ कहीं कहीं इसको बड़ा ऐब मानते हैं, अगर ऐब मानते हैं तो भी गलत है, और कहीं बड़ी छूट दे देते हैं। रिश्ता लग गया, लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, वो भी गलत है। और कहीं अगर इतनी सख्ती है कि एक बार देखने की इजाजत भी नहीं है तो ये भी गलत है। अल्लाह के नबी ने एक बार देखने की इजाजत दी। आपने कहा है मुगीरा जाओ एक नजर लड़की को देख लो ताकि आगे चल करके कोई शिकवा न रहे। मुगीरा बिन शुबा कहते हैं मैं अपनी उस लड़की के घर पहुंचा, अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा, अपने होने वाले ससुर से मैं मिला और मैंने उनसे कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी है और मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम कितने हयादार थे, कितने गैरत वाले थे, अपनी इज्जत को लेकर, अपने घर की लड़कियों को लेकर, अपने घर की औरतों को लेकर। आज कितने बेगैरत मर्द हैं जो अपनी बहू बेटियों का फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, शौहर बीवी का वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, स्नैपचैट पे डाल रहा है। ये बेगैरती है, ये बेहयाई है। कान खोल के सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों को न देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल्लाह को ले वालिदही, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूस, बेगैरत मर्द, बेहया मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। सहाबे किराम गैरतमंद थे मेरे प्यारे साथियों, गैरत वाले थे। लड़की के बाप ने सुना कि हमारी लड़की को देखना चाहता है, होने वाला दामाद है, कहा नहीं मैं परमिशन नहीं दे सकता, मैं इजाजत नहीं दे सकता तुमको। मुगीरा बिन शुबा ने कहा अरे मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाजत दिया, कहा तब भी मैं इजाजत नहीं दे सकता, मैं नहीं, मैं जब तक निकाह नहीं हो जाएगा, शादी नहीं हो जाएगी, तुम मेरी लड़की को नहीं देख सकती। मुगीरा बिन शुबा वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब कुछ सुन रही थी। लड़की अंदर पर्दे से कहती है ऐ मुगीरा बिन शुबा, ऐ मेरे होने वाले शौहर,
انکانا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اگر آپ کا آدیش ہے، آپ کا آرڈر ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ جا کر کے اپنی منگیتر کو دیکھ لو، تو اے مغیرہ تم مجھے دیکھ لو، میں اجازت دیتی ہوں، میری ماں کو پسند نہیں، میرے باپ کو پسند نہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے میں اجازت دیتی ہوں، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو۔ لیکن اے مغیرہ، اگر اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور تم اپنی طرف سے بنا کے ایسی بات کر رہے ہو تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ مغیرہ نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے پیارے رسول نے بھیجا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی اور بعد میں دونوں کی شادی ہو گئی اور محبت کے ساتھ دونوں رہنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی صحابیات بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں اور رسول کا حکم ماننے میں میرے پیارے ساتھیوں اپنے ماں باپ سے بھی لڑ جاتی تھی اور ماں باپ کے بھی خلاف چلی جاتی تھی اگر معاملہ اللہ کے پیارے نبی کا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے میرے ساتھیوں، یہ صحابیات تھی، ان کا کردار اپناؤ۔ نعرے لگانے سے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ثابت نہیں ہوگی جب تک کردار اپنے اندر ہم صحابہ والا پیدا نہیں کریں گے میرے ساتھیوں۔ آج حالت یہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، افیم کا دھندا بھی کرتا ہے، جوا اور لاٹری بھی کھیلتا ہے۔ کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے حرام کو چھوڑ دے اور ضرورت پڑے تو حلال کو بھی قربان کر دے۔ ذرا صہیب رومی کو دیکھو، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی مدینہ جا چکے ہیں اور صہیب ابھی مکہ میں ہیں۔ یہ اپنا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارا مال لے کر کے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس۔ کہا اے صہیب جب تم مدینہ میں مکہ میں آئے تھے تو تم خالی ہاتھ تھے، فقیر تھے، ایک پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی، ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے ساری دھن دولت کمایا، سارا پیسہ کمایا اور آج ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اپنی کمائی تمہیں یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ او میرے پیارے بھائیوں، حضرت صہیب رومی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی مکہ کے ان کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے دیکھا میرا ساتھی صہیب آیا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، گلے لگایا اور گلے لگا کر کے آپ نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے، اے صہیب مجھے پتا چل چکا ہے تو اپنا سارا مال قربان کر کے آئے ہو۔ اے صہیب غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، ربی تل بھیا، اے صہیب تم بہت بڑے منافع کا سودا کر کے آئے ہو، تم کوئی گھاٹا کما کے نہیں آئے، تم کوئی نقصان کما کے نہیں آئے۔ میرے ساتھیوں اپنی زندگی بھر کی کمائی کو پل بھر میں قربان کر دینے والے یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ آج محرم کے مہینے میں ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے پیارے نبی کے ان صحابہ کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تو میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ہم جواب دیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن میں بار بار ہم نے صحابہ کی فضیلت پڑھی، ہم نے صحابہ کا مقام پڑھا، ہم نے صحابہ کا مرتبہ پڑھا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر اللہ پوچھے گا تو میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اللہ کے رسول کی بیویوں سے محبت کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ ہمارا جواب ہوگا اے اللہ ہم نے تیرے قرآن میں پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔
روئیں گے وہ، پچھتائیں گے وہ جن کے ہاتھ میں صحابہ کی محبت تھی لیکن اہل بیت کی نہیں تھی، اہل بیت کی تھی اور صحابہ کی نہیں تھی، وہ پچھتائیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کی قسم صحابہ کو بھی اس سے نکال دو، پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ دین کی بنیاد صحابہ ہیں، دین کا میڈیم صحابہ ہیں، ہمیں قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہمیں رسول اللہ کی حدیثیں پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں غلط سوچو گے، صحابہ کو نہیں مانو گے، صحابہ کی محبت دل میں نہیں رکھو گے، میرے پیارے ساتھیوں پورا دین شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے خطبہ دے رہے تھے، وفات سے 10 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں فرمایا ان اللہ خیر عبدا، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے، اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن رہ لے ورنہ تو میرے پاس آ جا اور میری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا لے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا منظور کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا، پورا مجمع خاموش تھا، مجمع میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، یہ ابو بکر رو کیوں رہے، کیا بات ہے؟ صحابہ کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے بارے میں بات کر رہے تھے اور اشارہ دے رہے تھے اب میری وفات کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اب اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے، اب دنیا کو چھوڑ کر میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہی ابو بکر صدیق تھے میرے ساتھ۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کیجئے، جنگ تبوک میرے پیارے ساتھیوں، کبھی موقع ملے، کبھی فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو کبھی اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھ لینا، پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پر کسی معتبر عالم سے سن لینا کہ نبی کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی، ایک غزوہ ہوا تھا جس کا نام غزوہ تبوک تھا، ذرا اس کے بارے میں پڑھ لینا، شاید آپ کا ایمان زندہ ہو جائے گا، شاید آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا من جہز جیش الاسرہ فلہو الجنہ، اس جنگ کے لیے جو فوج جا رہی ہے، جو لشکر جا رہا ہے، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا اور دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا اور مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا۔ سواری نہیں تھی صحابہ کے پاس، سامان نہیں تھا صحابہ کے پاس، بڑی پریشانی کے حالات تھے۔ نبی نے اعلان کیا اس لشکر کی تیاری کے لیے جو تعاون کرے گا اللہ کا نبی اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ عمر فاروق اپنے گھر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا مال ایک تھیلے میں بھر کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئے اور رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا اے عمر اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو، ما ابقیت لأہلک، اے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ فکر مت کیجئے، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج نیکی کے معاملے میں ابو بکر سے بھی میرا نمبر آگے بڑھ جائے گا، میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تم گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ کہا اللہ کے رسول آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ یہ تھے ابو بکر صدیق، یہ تھے ابو بکر صدیق میرے ساتھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے ساتھی؟
آج ہماری حالت یہ ہے، جنازہ اٹھتا ہے، مٹی دینے ہم جاتے ہیں، قبرستان میں مٹی دیتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ ہم قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے موبائل سے بات کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے میرے ساتھی۔ نبی کے داماد ہیں عثمان غنی، جب وہ قبرستان سے گزرتے تھے زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان کو دیکھ کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ جنت کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں۔ اے عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا، او لوگو، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی، جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل بھی آسان ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ جب رات میں سوتے ہیں تو کمرے میں ہلکی لائٹ ضرور رکھ کے سوتے ہیں، 0 واٹ کا بلب ضرور جلاتے ہیں۔ بالکل اندھیرا ہو جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، عورتیں تو جلدی سے ڈر جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کبھی غور کرو، اس قبر کے گڈھے میں ایک دن ہم مر جائیں گے اور ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اس قبر میں کوئی 0 واٹ کا بلب نہیں ہوگا، اس قبر میں کوئی نائٹ بلب نہیں ہوگا، کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، ایمان کے نور کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا، نیکیوں کے نور کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا۔ آج اس قبر کی ہمیں چنتا نہیں ہے، اس قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا اس کی چنتا نہیں ہے، ہماری زندگی منمانی گزر رہی ہے میرے ساتھی۔ آج حالات یہ ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں آپ جا کے دیکھیے، مسلمان لڑکی ہے، مسلمان گھر کی بچی ہے، اور کالج میں جا کر کے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے کافی پی رہی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھوم رہی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے وہ لڑکی جس کا نام شبانہ تھا، جس کا نام فاطمہ تھا، جس کا نام ریحانہ تھا، جس کا نام عائشہ تھا، جو مسلمان گھر کی بچی تھی، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا میری پیاری ماں بہنوں، بات کڑوی ہے مگر بات سچی ہے کہ آج کی ہماری مائیں بہنیں، آج کے ہمارے بھائی بہن اسلام جیسی نعمت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کے دور میں ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، بلال کوئی ہینڈسم نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بلال تو کالے کلوٹے حبشی غلام ہے، اور بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کے تپتے ہوئے ریت میں لٹا دیتا ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے۔ اے بلال، اے بلال، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، بلال تیرے استقامت کا کیا کہنا۔ بلال کی پیٹھ جل رہی ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں ماننے والا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے حضرت سمیہ کے حالات بھی پڑھ لینا، حضرت سمیہ کی زندگی کے بارے میں سن لینا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یاسر کی بیوی ہے، یہ حضرت عمار کی ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، 50-55 سال کی ہو چکی ہیں۔ ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے ان کے ہاتھوں کو بھی پیروں کو بھی باندھ دیا گیا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ورنہ اے سمیہ ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے بے لباس کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار لیں گے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی؟ ایک ماں کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے، اس کو برہنہ کر دیا جائے، اس کو بے لباس کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے، ان کے جوان بیٹے کو بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، ان کے شوہر
जौहर यासिर को भी उनके सामने बांधा गया है और हजरत सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए जाते हैं, उनको बरहना कर दिया जाता है, उनको नंगा कर दिया जाता है। और उसी हालत में अबू जहल आगे बढ़ता है और बर्छी मार करके हजरत सुमैया को शहीद कर देता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सुमैया तो वो औरत है जो जान दे देती है मगर ईमान को नहीं छोड़ती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ती है, इस्लाम को नहीं छोड़ती है। आज आप कहाँ खड़ी हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं मेरे प्यारे साथियों। सहाबा ने जान दे दी मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जंग ओहद का मैदान है, हजरत अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं। दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इतने ज्यादा उनके बदन पे जख्म आते हैं, 70 से ज्यादा तीर और तलवार के जख्म उनके बदन पे आते हैं। उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही है, उनकी लाश पहचान में नहीं आ रही है। उनकी बहन आती है और अपने भाई के उंगली के निशान और अपने भाई के उंगली के पोर से अपने भाई को पहचानती है। सहाबा कहते हैं अनस इब्ने नज़र को देख करके हमें कुरान की वो आयत याद आ गई, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह के मोमिन बंदों में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अल्लाह से कमिटमेंट करने के बाद, अल्लाह से वादा करने के बाद अल्लाह से वादे को निभाते हैं। अल्लाह से वादा निभा करके इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, मगर अल्लाह से वादा करके वादा नहीं तोड़ते हैं। ओ मुसलमानों, तुम भी तो पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह से वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, आय अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ा वादा है। अगर आपने पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह के सामने ये वादा कर लिया, फिर किसी और के आगे मत झुकना मेरे प्यारे साथियों। फिर अल्लाह को छोड़ करके किसी और के दर पे न जाना, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के दर पे सर न झुकाना मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल के सहाबा ने अल्लाह से जो वादा किया उस वादे को निभाया, हम भी अल्लाह से जो वादा करते हैं हमें भी अपने वादे को निभाना है। ये रसूल के सहाबा थे मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो आपके सहाबा हैं, जो आपके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा दुश्मन के साथ बड़े सख्त थे लेकिन आपस में बड़े रहम दिल थे। आज हमारा मामला उल्टा है, हम दुश्मन के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। मुसलमानों की बस्ती में चले जाओ, ज्यादातर आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। हम दुश्मन के मुकाबले में तो जो है हम बिल्ली बन जाते हैं और अपने भाई के लिए शेर बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, नबी के सहाबा अल्लाह के दुश्मनों के लिए सख्त होते थे, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल होते थे। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और तुम अपने नबी के सहाबा को देखोगे, वो या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, वो रुकू और सजदे की हालत में नजर आएंगे। यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनकी नमाज का मकसद अपने आप को नमाजी दिखाना नहीं है, वो अपनी नमाज की नुमाइश नहीं करते, वो अपने तकवा की नुमाइश नहीं करते, वो अल्लाह ताला की रजा के तालिब होते हैं, वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। हजरत आयशा को देखिए, एक दिन हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी और चाश्त की नमाज पढ़ते पढ़ते हजरत आयशा सूरह तूर की एक आयत पर पहुंचती है। सूरह तूर की एक आयत में अल्लाह ताला कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह से कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर कि तूने हमको जन्नत में दाखिल कर दिया और जहन्नम की गरम गरम हवाओं से तूने हमको बचा लिया।
حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، دہرانے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو پڑھنے لگتی ہیں۔ ان کا ایک بھتیجا جس کا نام قاسم بن محمد ہے، وہ اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ میری پھوپھی جان چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی اسی آیت کو بار بار دہرا رہی ہیں۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بازار چلا جاتا ہے، مارکیٹ چلا جاتا ہے اور بازار جانے کے بعد اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد آتا ہے اور آ کر کے کیا دیکھتا ہے کہ ان کی پھوپھی اسی حال میں کھڑی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں اور کہتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ میرے ساتھیوں، آج جون کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور ابھی بنارس سے میرے پاس میسج آیا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کل وہاں بارش کی نماز ہوگی، استسقاء کی نماز ہوگی۔ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور گرمی کا یہ حال ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم قیامت کے دن کیا کریں گے جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا اور پسینے سے لوگوں کا برا حال ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اس دن کے پسینے سے بھی بچنے کا انتظام کر لو، اس دن کی گرمی سے بھی بچنے کا انتظام کر لو جس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے صحابہ بےتاب رہتے تھے، صحابہ دنیا سے زیادہ وہاں کی گرمی سے بچنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم میں ابو لولو نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ حضرت عمر کو گھر لایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، دیکھا اتڑیاں کٹ چکی ہیں، حکیموں نے کہہ دیا اب بچنا بہت مشکل ہے، اب آخری ٹائم ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، اے حضرت عمر فاروق، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، اے عمر فاروق آپ نے بہت اچھا ان کا ساتھ دیا، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے۔ اے عمر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، کہا اے عبداللہ بن عباس تم میری خوبیاں بیان کر رہے ہو، تم میرا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہو، ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے لو ان لی طلاء الارض صحابہ، اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا، ہم تمہیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے، تو عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ زمین بھر کے سونا دے کر کے عمر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر حضرت عمر جیسے انسان کو جہنم کا ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، وہ تو نیکیوں سے ان کو تول دیا جائے تو نیکیاں ان کی کم نہیں پڑیں گی، اور ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں میرے ساتھیوں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے ہم جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی لیے قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ او لوگو تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی لکھنؤ کے ایک کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی اور کئی بچے اس آگ میں جھلس کر کے مر گئے۔ ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز جب ان کے ماں باپ کے سامنے آئی ہوگی، ذرا سوچو ان کے ماں باپ کو کیسا لگا ہوگا۔ وہ بیٹا جو میڈیکل کی
کی تیاری کرنے گیا تھا, جو انجینئرنگ کی تیاری کرنے گیا تھا, جو کوچنگ کرنے گیا تھا, 18 جوان لڑکے جل کر کے, زندہ جل کر کے مر جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا کی آگ میں جو بچے جلے ہیں, ان کے ماں باپ ان کی لاش دیکھ کر کے کتنا روئے ہوں گے. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں, دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ تو شارٹ سرکٹ سے جلتی ہے, پیٹرول سے جلتی ہے, ڈیزل سے جلتی ہے, کوئلے سے جلتی ہے, لکڑی سے جلتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جو انسانوں سے جلے گی, جو پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس آگ کے اوپر جو داروغہ ہوں گے, جو چوکیدار ہوں گے, وہ بڑے سخت ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے. وہ لوگوں اپنی بیویوں کو بچا لو, اپنے بچوں کو بچا لو. اپنے گھر میں اگر دین کے خلاف کوئی کام دیکھ رہے ہو, اپنے گھر میں کوئی حرام کام دیکھ رہے ہو, اپنے گھر میں کوئی غلط کام دیکھ رہے ہو تو فوراً منع کرو, فوراً روکو. آج آپ شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہیں. شہید کربلا کی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں. جب پورا خاندان آ جاتا ہے, اللہ کے نبی ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہیں اے بنی فلاں, اے بنی فلاں, اے بنی فلاں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میرے چچا عباس, اے میری پھوپھی صفیہ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اسی موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد, اے میرے کلیجے کا ٹکڑا فاطمہ, اے میری بچی فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ, انقذی نفسک من النار, اے میری بچی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بچی اگر تو اللہ کے دین پہ نہیں چلے گی تو تیرا باپ بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کرے گا. او لوگوں, جب نبی اپنی بیٹی سے ایسا کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں خبردار ہو جانا چاہیے, اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہمیں چنتا کرنی چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. جانتے ہو آج لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے زمین خریدتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں, سونا بناتے ہیں, بیٹی ہے تو سونا خرید لیتے ہیں. میں منع نہیں کرتا میرے بھائیوں, اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی کے لیے آپ سونا خرید رہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ زمین و جائیداد بنا رہے, بہت اچھی بات ہے, میں منع نہیں کرتا ہوں. مگر یہ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, ایک چیز ایسی ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, جو زمین و جائیداد سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اور جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے کام آئے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی نیکی ہے میرے پیارے ساتھیوں. آپ اگر نیک بن جائیں گے, میری ماں اگر آپ نیک بن جائیں گی, آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی. قرآن کا 16واں پارہ کھولیے, اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں اور ایک گاؤں میں دونوں پہنچتے ہیں. دونوں کو بڑی تیز بھوک لگی ہے. دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا اور گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. گاؤں والے بخیل تھے, کنجوس تھے, انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. دونوں بیچارے تھکے ہارے ہیں, دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, دونوں اللہ کے نبی ہیں. دونوں ایک دیوار کی ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا, حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے. قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَ. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار کو ٹھیک کر دیا. پتہ چلا حضرت خضر بڑے مضبوط باڈی کے تھے. میرے نوجوانوں, آپ کو میسج دے رہا ہوں, قرآن کی روشنی میں باڈی بلڈر بنو, اپنے شریر کو طاقتور بناؤ. گٹکھا نہ کھاؤ, کسی طریقے کا نشہ نہ کرو. اگر نشہ کرو گے, گٹکھا کھاؤ گے تو شریر کے اندر وہ طاقت نہیں آئے گی جو آنی چاہیے.
حضرت خضر نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. جب دیوار کو ٹھیک کر دیا حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے خضر آپ کو یہ کام فری میں نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ نے دیوار کو ٹھیک کیا ہے, آپ کو پیسہ لے کر کے یہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ کنجوس لوگ ہیں, مکھی چوس لوگ ہیں, اور آپ ان کی دیوار فری میں ٹھیک کر رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے میرے پیارے ساتھیوں کہ حضرت خضر نے وہ دیوار کیوں ٹھیک کی تھی. حضرت خضر کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اے موسیٰ کان کھول کے سن لو, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں دو یتیم بچے رہا کرتے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان بچوں کا باپ نیک تھا. بچے یتیم تھے, باپ مر چکا تھا, لیکن باپ نیک تھا. اب ذرا غور کرنا میرے بھائیوں, جو میں میسج دینا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. ایک زمانہ آئے گا آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ دنیا میں نیکی کر کے جائیں گے آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی. حضرت خضر کہتے ہیں اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان بچوں کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں, کیونکہ دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا, باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تب اپنے باپ کا خزانہ پالیں. پتہ یہ چلا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ان کے باپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے, اور تہجد پڑھتے پڑھتے قرآن کی یہی آیت انہوں نے پڑھی. ان کا چھوٹا بچہ وہیں پہ سو رہا تھا, تہجد کی نماز کا سلام پھیرا اور اپنے بچے کے بال کو سہلانے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے من اجلک یا بنیا, اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے, تیرے لیے پڑھ رہا ہے. تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے, تیرے لیے تیرا باپ تہجد پڑھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اگر ہم اور آپ نیک بنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمارے بچوں کو بھی ملے گا. آج اگر نبی کے صحابہ سے محبت ہے, سیدنا حسین سے محبت ہے, شہدائے کربلا سے محبت ہے, نبی کے اہل بیت سے محبت ہے, تو ہمیں یہ کردار اپنانا پڑے گا اور ہمیں قرآن کی آیت پر عمل کرنا پڑے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بچوں کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جوان بیٹیاں بہک رہی ہیں, جوان بیٹے بگڑ رہے ہیں اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھو کہ بڑے لوگوں کا کردار جب بڑا ہوتا ہے تو ان کے کردار کے بڑے ہونے میں ان کے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا تھا تو اس کردار کے بنانے میں ان کے والد حضرت علی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کی ماں حضرت فاطمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک آخری واقعہ, چونکہ ہمارے شیخ مفتی سہراب صاحب تشریف لا چکے ہیں, ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کیجئے, اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نواسے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد میں کھیل رہے تھے. وہیں پر صدقہ کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. نانا جان کی نظر پڑ گئی. نانا چاہتے بچے کے ہاتھ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال دیتے, مگر اس سے بچے کو سبق نہ ملتا, بچے کو نصیحت نہ ملتی. بخاری کے الفاظ ہیں
اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں اے میرے پیارے نواسے، اے میرے پیارے بچے، کک کک تھوک دے اس کھجور کو، تھوک دے اس کھجور کو، اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو رسول کا نواسا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے، اے میرے بچے تو نہیں جانتا کہ تو صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتا ہے، تو رسول کے اہل بیت میں سے ہے اور رسول کے اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال اور حرام سکھا رہے ہیں۔ میری ماں آج تو اپنے بچوں کو نہ تو آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، نہ اپنے بچوں کو نبی کے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ آپ نے بتایا ہے، نہ اپنے بچوں کو نماز کی دعائیں آپ نے بتائی ہیں۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل دے دیا، بچہ رو رہا ہے، موبائل دے دیا، اور موبائل پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے کبھی غور کرنا؟ یہ 3 سال کی بچیاں، میرے گھر میں بھی میری بچیاں ہیں، وہ بھی موبائل دیکھتی ہیں۔ میں نے کبھی غور کیا، میں نے دیکھا کہ دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو کارٹون بنایا جا رہا ہے، اس کارٹون کے اندر بھی زہر دیا جا رہا ہے، اس کارٹون کے اندر بھی ایسی چیزیں پروسی جا رہی ہیں جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہیں، ہماری بچیوں کو خراب کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اگر آپ باپ ہیں، اگر ماں ہیں، اور آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت کا خیال کیجئے، ان کو دین سکھائیے۔ بے شک آپ انگریزی پڑھائیے، دنیا کے بڑے بڑے اسکول میں پڑھائیے، مگر اپنے بچوں اور بچیوں کو کم سے کم اتنا دین سکھا دیجئے کہ وہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ من رب کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے، اور ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ کم سے کم یہ 3 سوالوں کے جواب آپ کے بچے کو آنے چاہیے، اسے اپنے رب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسے اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اسے اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے اور نبی کے صحابہ سے اور نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو باتیں آج ہم نے سنی ہے یا سنیں گے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی مسجد سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، پروردگار ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کو نماز کا مکمل پابند بنا دے۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو بھی دیندار بنا دے، اسلامی شرم و حیا کا پیکر بنا دے، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔